ایسی کمبیٹ سپورٹ ہے جس کو دیکھنے والے شائقین تقریباً ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، خواہ ہم پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش جیسے ترقی پذیر ممالک کی بات کریں یا جرمنی، اٹلی یا فرانس جیسے ترقی یافتہ یورپین ممالک کی بات کریں۔ WWE ریسلنگ کو ان سب ممالک سمیت پوری دنیا میں نہایت جوش و ولولے کے ساتھ نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ سراہا بھی جاتا ہے۔ آپ جو کہہ لیں کہ دنیا کی نصف سے زائد آبادی کا پسندیدہ کھیل WWE ریسلنگ ہے، مگر یہاں ایک بات نہایت باعث حیرانگی ہے کہ ریسلنگ لورز میں سے تقریباً 80 سے 85% لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ WWE جو دیکھنے میں ایک نہایت سنسنی خیز کھیل دکھائی دیتی ہے، اصل ہے یا پھر فیک۔ ہم نے جب سے چینل سٹارٹ کیا ہے ہم متعدد شعراء آفاق ریسلرز پر ویڈیو بنا چکے ہیں جنہیں خاصا سراہا گیا، مگر آج تک ایک سوال جو ایک عرصے سے گردش میں ہے کہ کیا WWE ریئل ہے یا سکرپٹڈ، ہم سے کمنٹس کر کے 20 بار پوچھا گیا، جس کا جواب دینے کے لیے آج کی ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کو جاننے کے بعد شاید بہت سے لوگ آج کے بعد ریسلنگ کو دیکھنا یا پسند کرنا چھوڑ دیں گے، مگر پھر بھی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کے سامنے بہت سے دلچسپ اور سیر حاصل حقائق لانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حقائق کو پہلے سے نہیں جانتے۔ جو لوگ پہلے سے ان باتوں سے آگاہ ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں طوفان بدتمیزی برپا کرنے سے ذرا پرہیز کریں، کیونکہ کسی بھی انسان کی زبان اس کی سوچ اور فطرت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویورز، شاید ہم سب اس سے پہلے اپنی زندگی میں ایکشن مووی دیکھ چکے ہوں گے۔ فلم کے اندر شوٹ کیے گئے خطرناک سینز یا تو CGI ٹیکنالوجی کا کمال ہوتا ہے یا پھر کسی پروفیشنل سٹنٹس مین کا کمال ہوتا ہے، مگر ہم پھر بھی اس فیک ایکشن ہیرو کو سارا کریڈٹ دیتے ہیں، اس کے ایکشنز کو یہ جانتے ہوئے بھی داد دیتے ہیں کہ یہ سب فیک ایکشنز تھے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان سنسنی خیزی پسند کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا WWE ریئل ہے یا فیک؟ اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ WWE دراصل 3 لفظوں کا اختصار ہے، ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ۔ اگر ہم 3 لفظوں پر غور کریں تو ہمیں ہمارے کافی جوابات مل جاتے ہیں، کیونکہ ان میں ایک لفظ انٹرٹینمنٹ استعمال کیا گیا ہے، جس کے بعد یہاں ایک چیز تو عیاں ہو جاتی ہے کہ WWE ایک انٹرٹینمنٹ ہے۔ اگر ہم WWE کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ WWE دراصل ریسلنگ کے اصل اور فیک مووز کا ایک کمبینیشن ہے۔ زیادہ تر ایکشنز اور سٹنٹس کوریوگرافٹ اور پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، کیونکہ WWE ریسلنگ کا ہر مقابلہ سکرپٹڈ ہوتا ہے، یعنی اس کے خطرناک مووز، پنچز، لاتیں، گھونسے، انجریز، فلائی ککس، غصہ، اگریشن، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ تک پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ان خطرناک ایکشنز کو پرفارم کروانے کے لیے میچز سے پہلے WWE کے پروفیشنل ٹرینرز ریسلرز کی باقاعدہ ٹریننگ کرتے ہیں، اور میچ کے ریزلٹس کا فیصلہ بھی پہلے سے ہی طے کیا جاتا ہے کہ کون سا ایتھلیٹ آج کا میچ جیتے گا اور کون ہارے گا، مگر اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ریسلرز انجریز کا شکار نہیں ہوتے۔ چونکہ WWE انٹرٹینمنٹ پرپسز کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے، اس لیے ان انجریز سے بچنے کے لیے میچ سے پہلے ٹرینرز سخت قسم کی ٹریننگ بھی کرواتے ہیں۔ ویورز، ہمیں اکثر دوران میچ ریسلنگ لنگ کے اندر ریسلرز کا خون نکلتا بھی دکھایا جاتا ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی آراء مختلف ہے۔ WWE کے ابتدائی ادوار میں یہ دلچسپ افواہیں گردش میں تھیں کہ ریسلرز میچ کے دوران اپنی رسٹ بینڈ میں ٹماٹو کیچپ رکھتے ہیں، جسے وہ دوران میچ پنچ لگنے پر پش کرتے ہیں، جس پر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایتھلیٹ شدید زخمی ہو گیا ہے۔ خود WWE کے مطابق دوران میچ زیادہ تر انجریز سٹیجڈ ہوتی ہیں، مگر خون اصل ہوتا ہے۔ WWE کے مطابق ریسلرز کے پاس ایک چھوٹا سا ریزر ہوتا ہے، جسے وہ دوران میچ روپس اور پولز کے ساتھ ٹکرانے کے بعد اپنے ماتھے پر چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں، جسے دیکھ کر یہی تاثر ملتا ہے کہ ایتھلیٹ بری طرح سے انجرڈ ہو چکا ہے۔ مگر ایک ویل نون ادارے کے مطابق یہ انجریز دراصل ایک چھوٹے سے بلڈ کیپسول کی مدد سے دکھائی جاتی ہیں۔ ان بلڈ کیپسولز کو ریسلرز دوران میچ اپنے منہ یا جیب میں رکھتے ہیں، اور میچ کے اسکرپٹ کے مطابق وہ اسے دبا کر یا چبا کر خون آلود ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، جنہیں ہماری 80% سے زائد آبادی سچ سمجھ بیٹھتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ بعض اوقات ایسی صورتحال بھی دیکھی جاتی ہے جب ریسلرز حقیقتاً بڑی انجریز، ہڈیوں کے ٹوٹنے، خطرناک خراشوں اور بلیڈنگز کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اور شدید انجریز سے بچنے کے لیے رنگ کے اندر 7 تہوں والی ایسی میٹرس بچھائی جاتی ہے جو دیکھنے میں بالکل سخت فرش کی مانند ہوتا ہے، مگر یہ دراصل نہایت نرم میٹرس ہوتا ہے، جہاں اگر کسی کو 100 فٹ کی اونچائی سے بھی گرایا جائے تو وہ زخمی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے جسم پر کوئی خراش تک آئے گی۔
दोस्तों WWE में जो पंचेस या जो मूव्स हमें दिखाए जाते हैं वैसा सिर्फ एक पंच किसी भी नॉर्मल इंसान की जान लेने के लिए काफी होता है। इस मकसद के लिए रेसलर्स की और खासकर न्यू रेसलर्स की कई महीनों तक सख्त ट्रेनिंग की जाती है ताकि रिंग के अंदर कम से कम इंजरीज हो, मगर फिर भी हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि रेसलर शदीद जख्मी होने के बाद 1 माह के लिए रेसलिंग से आउट हो चुका है या बाज़ औक़ात 6 माह के लिए भी ऐसा हो जाता है। दोस्तों WWE में एक खतरनाक मंजर तब देखने को मिलता है जब रेसलर दौरान मैच गुस्से से बफरते हुए लोहे की तरह नजर आने वाली चेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर दर हकीकत ये चेयर्स लोहे या स्टील की नहीं होती, बल्कि ये चेयर्स सिर्फ मेटालिक होती हैं, यानी ज्यादा सख्त और खतरनाक नहीं होती। इनकी चोट रेसलर्स महसूस जरूर करते हैं, मगर इसको सिर्फ कमर पर ही इस्तेमाल किया जाता है जो काफी हद तक काबिल बर्दाश्त होता है। इसके साथ साथ लैडर यानी सीढ़ी का इस्तेमाल भी किया जाता है जो चेयर की तरह स्टील की बजाय किसी नरम धात से तैयार की जाती है ताकि रेसलर्स को चोट ना लगने पाए। इसके अलावा बाज़ औक़ात ट्रिपल एच के हाथ में स्लेज हैमर बिल्कुल रियल होती है। खुद ट्रिपल एच के मुताबिक इन्होंने अपने पूरे कैरियर में सिर्फ एक दफा ही फेक हैमर का इस्तेमाल किया था। अलबत्ता ट्रिपल एच हैमर के मुंह को अपने हाथ से ढांप कर रखते हैं ताकि पंच मारते वक्त किसी रेसलर को चोट ना लगे। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। हम जल्द रेसलिंग WWE के मुतालिक 10 दिलचस्प हक़ाइक़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जिनमें हम रेसलिंग के मुतालिक चंद नए इंकशाफात करेंगे जो यकीनन आप सबके लिए बाइसे हैरानगी होंगे। दोस्तों मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।